آدمی مصیبت میں جب پڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ مصیبت میرے درجات کو بڑھانے والی ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان پر ہائی لیول کی مصیبت ڈالتا ہے. جو آدمی جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنی مضبوط مصیبت آتی ہے. کچا پکا آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر کچے پکے حالات آتے ہیں، لیکن ٹھوس آدمی جو ہوتا ہے اس کے سر پر زیادہ برسات ہوتی ہے. اللہ کا یہ قاعدہ ہے. تو اگر مصیبت آ رہی ہے اور آدمی یہ سوچے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں میرا مقام زیادہ ہے تبھی تو اتنی مصیبت آ رہی، چلو اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے درجات بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے اس بنیاد پر محبت کرے کہ میں اس میں صبر کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے. دنیا کا قاعدہ الگ ہے. جو زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کو جاب بھی مل جاتا، گاڑی بھی مل جاتی، سب ہو جاتا اس کو. اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ تکلیف میں ڈالتا ہے. یہ دنیا میں کھو نہ جائے آخرت کو بھول کے، اللہ سے دور نہ ہو جائے، دنیا کا ہو نہ جائے. دنیا کا نہیں ہو وہ اللہ کا ہو جائے. مصیبت میں رہتا ہے تو اللہ 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 کرتے رہتا ہے. ذرا دنیا آ گئی ہاتھ کے اندر تو بسم اللہ شروع کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. گھر پہ خالی لکھ کے لگاتا ھذا من فضل ربی، اور ساری مصیبتیں اس کی زندگی میں خرافات اور بے حیائیاں اور عیش پرستی آ جاتی، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر جب مصیبت آتی پھر واپس تہجد، فجر تو کیا تہجد میں بھی اٹھنا شروع کر دیتا ہے. تو دنیا کی مصیبت اللہ سے بندے کو جوڑے رکھتی ہے. اس لیے اللہ جن بندوں کو اپنے سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے ان بندوں پر مصیبتیں ڈالتا رہتا ہے. کیوں؟ یہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے، مجھ سے دور نہ جائے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اگر آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں تکلیف ڈال کر مجھ کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، تو آدمی کو وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں بلائیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا الانبیاء، اللہ کے نبیوں پر. سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ اللہ کے نبیوں پر. ہونا تو یہ چاہیے اللہ کے ایک دم نبی نیک، ان کے لیے ایک دم ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کے اوپر پتھر برستے ہیں، ان کو لوگ تانے دیتے ہیں، ان کی مار پیٹ ان کو کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. جتنے اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں ان پر اتنی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. سب سے زیادہ بلا کس پر آتی ہے؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پھر ان کے بعد یعنی ان کے نیچے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسا لیول ہوتا ہے ویسی مصیبت آتی ہے. فیبتلی الرجل علی حسب دینہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آدمی اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. جیسا دین ویسی آزمائش، جتنا ٹھوس مضبوط دین ویسی آزمائش. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ. کسی آدمی کا دین جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بلا بھی اس پر مضبوط آتی ہے. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. لیکن کسی آدمی کا دین تھوڑا نرم ہو، کچا پکا ہو، مصیبتیں بھی اس پر کیسی آتی ہیں؟ کچی پکی آتی ہیں. فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. اور آپ فرماتے ہیں پھر کیوں بلا جب ڈالتا ہے اللہ تو کیا فرماتے ہیں؟ بندے پر بلائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور ایک بھی گناہ اس پر نہیں ہوتا ہے، کہ ایک دم یعنی ڈیفیکٹ پروف، ڈیفیکٹ فری، گناہ بالکل نہیں، پاک صاف زمین پہ چل رہا، ایک بھی گناہ اس پہ نہیں ہوتا. اللہ ان گناہوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ تکلیفیں جب آتی ہے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، اس کو ایک دم گناہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی مصیبت میں سوچے کوئی بات نہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں اور اللہ کا قرب مل رہا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ دنیا میں تکلیف ڈال کے بندے کو اپنے قریب کر دے تو کتنی آسان چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک بادشاہ کسی کو تھپڑ مار کے قریب کرے تو اور مارو بولے گا آدمی، بولے گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو 2 تماچے لگا کے جاب ملتا ہو تو بولے گا بھائی چلے گا، دے دو، 2 نہیں 2 درجن دے دو، پیمنٹ پیکج بڑا ہے. اللہ کے ہاں کا پیکج کتنا بڑا ہے.
اللہ کے ہیں یہ ملے گا وہ ملے گا، وہ نہیں، اللہ ملے گا اور کیا چاہیے آپ کو؟ بادشاہ مل رہا ہے نا، بادشاہ مل رہا ہے کا مطلب سب ملے گا، سب ملے گا کا مطلب بادشاہ ملے گا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سب ملا بادشاہ نہیں ملا، سزا بھی مل سکتی ہے۔ فرعون کو سب ملا نا دنیا میں، بادشاہت ملی، سب ملا، اللہ نہیں ملا اس کو، رب نہیں ملا اس کو، سب ملا اس کو۔ کہاں گیا وہ؟ سیدھا پانی میں گیا وہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو رب ملا، رب ملا تو سب ملا۔ پھر وہ گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہی، پھر ان کے بعد کنگ کون؟ وہی کنگ، ان کی سب چل رہی ہے۔ پھر من و سلوہ بھی نازل ہو رہا ہے، یہ تو کھاتا تھا اگا کے، ان کو مل رہا ہے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو بادشاہ ملنا چاہیے۔ دنیا کی مصیبتوں میں اگر اللہ ہم کو مل جاتا ہے، سستا سودا ہے۔ یہاں ٹھوک پیٹ کے مصیبت میں دھکا بکا ادھر ادھر سے ہو کے اللہ مل رہا ہم کو، بس ہوا نا، ہم کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ سے بڑھ کے کچھ چاہیے؟ اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مل رہا ہے ہم کو دنیا کی مصیبتوں میں، بہت سستا سودا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ اپنے نزدیک جو بندے ہوتے ہیں، مقرب جو بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ مصیبت ڈالتا ہے۔ تو یہ آدمی کے لیے کیا ہو جاتی؟ تھوڑی ڈھارس، چلو اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، مجھ کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، اللہ کے نزدیک شاید میں نیک بندہ ہوں، شاید میرا مقام اللہ کے نزدیک ہے، اے اللہ جیسا میرا گمان ہے اس سے بھی اچھا مجھ کو بنا دے، اے اللہ تیرا قرب دے دے۔ آدمی ایسا کر سکتا ہے، اس کو ہمت آتی، تھوڑی امید آتی، ورنہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔